باتیں لے کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے صحابہ چلتے تھے. 3 باتیں. سب سے پہلی بات انہیں دین کی دعوت دینا. انہیں دین کی دعوت دینا. کچھ سمجھنا چاہیں تو سمجھانا, حجت قائم کرنا. اس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا جو جا کر کے وہاں پر ان سے معارضہ کریں, بات کریں, ان کو دین کی طرف بلانا, دعوت دینا اچھے انداز سے, پیار سے, اچھی روش سے, اس میں بھی نرم لہجہ اختیار کرنا. صحابہ اس پر عمل کرتے. پھر حضور فرماتے اگر وہ دین کی دعوت قبول نہ کریں تو دوسری بات ان سے کہنا اگر تم نے دین قبول نہیں کرنا اتنی وضاحت کے باوجود تو دوسری بات یہ ہے تم ٹیکس دے کر کے ہماری حکومت کو قبول کر لو, ہمارے زیر نگیاں آ جاؤ, تمہاری جان, مال, عزت, آبرو, سارے معاملات کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. کہ حکومت تو اللہ کی چلے گی. اس چھتری کے نیچے رہ کر کے اگر تم دین قبول نہیں کرتے تو تم مسلمانوں کی ماتحتی میں آ جاؤ, ہمیں ٹیکس دو, باج دو, اور اس کے نتیجے میں تم اپنے جو خانگی معاملات ہیں, نجی معاملات ہیں وہ انجام دو. سپرویژن ہماری ہوگی, سلطنت اللہ کی ہوگی, حاکمیت اللہ کی ہوگی. اس کے بعد پھر تیسرا نمبر, اس کے بعد کوئی چوتھی بات نہیں ہوگی, چوتھی بات نہیں ہوگی. پھر تیسری بات اسلام یہ کرتا ہے ان سے کہو پھر اپنی صف سیدھی کر لے, اور ہم اپنی صف سیدھی کرتے. ان کو بولو اپنی قوت جمع کر لے, بلانے فرید کو, طاغوت کو, ان کو بولو اپنی ساری قوت جمع کر لے اور اپنے بارے میں بتا دو کہ ہماری قوت کا سارا مدار ذات خدا پر ہے. ان کو بتا دو کہ ہمارا سارا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے. بولو صف سیدھی کر لے, بولو اپنی ساری قوت لے کر آ جائے. یہ 3 ہی آپشن ہیں, اسلام نے کوئی چوتھا آپشن رکھا ہی نہیں. تو جب بھی صحابہ گئے حضور کے بھیجنے پر یا حضور کے بعد مثال ظاہری کے بعد یہی 3 باتیں لے کر گئے. اسلام قبول کر لو, جس کو مناظرہ کرنا ہے آ کے مناظرہ کرے, جس کو بات کرنی ہے آ کے بات کرے. کوئی آگے بڑھتا تو منہ کی کھا کے پیچھے جاتا, اور جب کوئی آگے نہیں بڑھتا اور کہتے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر کہا جاتا پھر ٹیکس دو. اور اگر وہ یہ منع کر دیتے کہ ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور جاتے اپنے موقف پر تو پھر مسلمانوں کی طرف سے تیسری بات کی جاتی اپنی صفیں سیدھی کر لو. تمہیں شوق ہو گیا ہے نا, تمہیں باولے ہو گئے ہو کہ اپنی عورتوں کو بیوہ کروانے کا دھن سوار ہو گیا, صفیں سیدھی کر لو. تمہیں بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے اپنی تلواروں کی چمک پر, اور بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے اپنے مضبوط قلعوں پر, اور بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے تمہیں اپنی سپاہ پر. ہم محمد عربی کے چند غلام تمہیں بتا دیں گے کہ گھر میں گھس کے مارنا کس کو کہتے ہیں. صفیں سیدھی کر لو, ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. پہلے دریا کے سامنے آ کے لڑے, دریا کو پیچھے رکھا, دجلہ کو, دریائے دجلہ کو پیچھے رکھا تاکہ یہ ایک پل بن جائے, پل. اور سامنے آ کے تھوڑے سے بہادر کے بیٹے بننے کی کوشش کی کہ ہم بھی رستم کے ماننے والے اور رستم کی سپاہی کے لوگ ہیں, تو آگے آ گئے. جب ایران فتح ہونے والا تھا, ان کی مٹی پلید ہونے والی تھی, حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں آگے آ گئے. تعداد بھی زیادہ, پیچھے پورا قلعہ ان کا موجود ہے, پیچھے قلعہ, پھر اس کے بعد دریا, اور اس کے آگے آ گئے مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لیے. مسلمانوں نے وہ مار ماری کے بھٹا اڑا دیا, ان کا مار مار کے بھٹے اڑا دیے سب کے. یہ سمجھ رہے تھے ہمارا گھر ہے, یہ سمجھ رہے تھے ہمارا گھر ہے, عراق ہے, ہمارا قلعہ ہے, کس کی مجال ہے جو ہمارے گھر میں گھس کے مارے گا. اسلحہ ہے, سپاہ ہے, اپنا علاقہ ہے, اپنا سب کچھ ہے. یہ تو اٹھ کر آئے ہیں مکے سے, یہ اٹھ کر آئے ہیں مدینے سے, لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں بھی اجنبی. ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں,
چلو آگے چل کے ان کو بتائیں کہ ہم رستم کے ماننے والے کیا ہیں. آگے گئے, خدا کی قسم وہ مار مسلمانوں نے ماری ہے کہ چھٹی رات کا دودھ یاد دلا دیا. پھر پیچھے بھاگے. جب پہلی بات رکھی اسلام قبول کر لو, نہیں مانے. ٹیکس دو, نہیں مانے. سبسڈی کر لو, کہا ہاں ٹھیک ہے. تم نے کیا سمجھا ہے وہاں کچھ لوگوں کو مار کے آ گئے تو ہم لوگوں کو بھی مار ڈالو گے؟ ہمارے اسلحے نہیں دیکھے, ہماری سپاہ نہیں دیکھی, ہمارا قلعہ نہیں دیکھا, ہمیں بھی مار ڈالو گے یہ سمجھا ہے؟ نہ تلوار ڈھنگ کی, نہ تیر ڈھنگ کے, نہ سپاہ ڈھنگ کی, نہ علاقہ تمہارا. لیکن خدا کی قسم جب جنگ شروع ہوئی تو سب کو نقشہ الٹتا ہوا نظر آیا تو یہ بھاگے. پل کراس کیا اور دجلہ کا پل کراس کر کے اپنے علاقے میں آ گئے. بیچ میں دریا کر دیا, بیچ میں دریا کر دیا, اور جس پل سے چڑھ کے گئے ادھر اترنے کے بعد پل کو کاٹ دیا. پل کاٹ دیے, درمیان میں دریا ہے. سوچ کیا ہے؟ تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے. سوچ کیا ہے؟ اب کیسے آئیں گے؟ پل کاٹ دیے, بیچ میں بہتا دریا ہے کہ پہاڑ کو بھی اٹھا کے بہا کے لے جائے. لیکن خدا کی قسم, خدا کی قسم, جب مصطفیٰ کے ان جیالوں کو ان لوگوں نے دیکھا تو تاریخ میں فارسی میں ان کا یہ جملہ ہے, دیو آمدند, دیو آمدند, دیو آمدند. آنکھوں پر ان کو بھروسہ نہیں رہا جب انہوں نے دیکھا کہ سپہ سالار نے اپنے پیچھے ساری فورس کھڑی ہے اور سپہ سالار آگے ہے, اور سپہ سالار نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا. عمر فاروق اعظم کے اس سچے جانشین نے پیچھے کی طرف ایک نظر دیکھا. ساری سپاہ تیار ہے, دشمن دریا پار کر کے جا چکا, پل کاٹ چکے ہیں سارے. یہ سپہ سالار نے فوراً اپنا گھوڑا جیسے ہی اس دریا میں اتارا, ساری سپاہ محمدی نے اپنے اپنے گھوڑے دریا میں اتار ڈالے. تمام صحابہ ایک بھی پیچھے نہیں. دریائے دجلہ گواہ ہے, آج بھی بہ رہا ہے, وہ گواہ ہے. آسمان گواہ, زمین گواہ, وہاں کی فضائیں گواہ ہیں کہ محمد کے شیروں نے بغیر کسی پل کے اور بغیر کسی کشتی کے اپنے اپنے گھوڑوں کی پشتوں پر سوار رہ کر بیٹھے ہوئے دریائے دجلہ کو پار کر دیا تھا. اور اس موقع کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے خدا تیرے نام پر صحراؤں میں تو ہمارے گھوڑے کودتے بھاگتے سب نے دیکھے, لیکن دنیا نے کبھی بھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ دریاؤں کے رخ بھی کوئی موڑ سکتا ہے. ہم نے تو تیرے نام پر دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے کہ بچ گئے تو غازی اور مارے گئے تو شہادت کے رتبے پر فائز.